السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو کیا کرنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں یہ صورت پیش آتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یکبر حین یقوم من المثنى بعد الجلوس، جب 2 رکعت سے بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھتے تھے۔ پہلی رکعت کی طرح کندھوں تک رفع الیدین بھی کرنا ہے۔ پہلے تشہد کے بعد جب ہم اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، جب کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے ہاتھ اٹھا کر رفع دین کر کے تب پھر ہاتھ باندھیں گے۔ یہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جب عبداللہ بن عمر جب 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد سے کھڑے ہوتے تھے تیسری رکعت کے لیے، تو آپ رفع دین کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے رفع یدین ثابت ہو گیا۔ تکبیر تحریمہ جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت، جب رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس وقت، جب رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر اسی طرح سے ہر رکعت میں کریں گے۔ اور تشہد سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب جس وقت اٹھیں گے اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ باندھیں گے۔ رفع الیدین 2 رکعت کے بعد ہی کرنا ہے، ہر رکعت میں نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ حالت جماعت میں تشہد سے جب بھی کھڑے ہوں تو رفع الیدین کرتے ہیں۔ یاد رہے حدیث میں رفع الیدین کرنے کے لیے تشہد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت کا ذکر ہے کہ ان کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو رفع الیدین کیا جائے۔ آخری تشہد کیسے کریں؟ آخری رکعت مکمل کر کے تشہد میں بیٹھ جائیں، چاہے 3 رکعت والی نماز ہو چاہے 4 والی نماز ہو۔ دوسرے تشہد کا طریقہ بھی پہلے ہی تشہد والا ہے جیسے پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، ایک فرق ہے بیٹھنے میں کہ دایاں پاؤں کھڑا کریں اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالیں اور زمین پر بیٹھیں۔ بائیں پاؤں کو پہلے بائیں پاؤں پر بچھا کر ہی بیٹھا گیا تھا، لیکن اب بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے دائیں طرف نکال دینا ہے، تب بیٹھنا ہے۔ اس کو تورک کہا جاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں۔ یہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کہتے ہیں ابو حمید ساعدی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد کے لیے بیٹھتے، آخری رکعت میں بیٹھتے، تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے، دائیں پنڈلی مطلب دائیں پاؤں کے نیچے سے نکالتے تھے باہر اور زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گرامی ہے۔ دایاں ہاتھ دائیں ران یا گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران یا گھٹنے پر، جیسے پہلے ہم نے رکھا تھا ویسے رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کی کہنی کو دائیں ران سے علیحدہ اور اونچا رکھیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ دونوں بازوؤں کو دونوں رانوں پر رکھنا بھی جائز ہے، سنن نسائی کی روایت ہے۔ یہ صحیح چیزیں ہیں۔ اب پھر تشہد میں دعائیں کون سی پڑھیں گے ہم اور آپ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رکعت یعنی دوسرے تشہد میں، تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں جب دوسرے تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ ظاہر ہے تحیات ہم نے پہلے تشہد میں پڑھا، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس میں، اور درود جو ہم نے پہلے تشہد میں پڑھا تھا وہ بھی اس میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہمیں پڑھنی ہے وہ آئندہ کے ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے، سیکھیں گے۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ وہ دعائیں ہمیں اور آپ کو یاد ہو جائیں تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ سکیں جس کا ہم سے آپ سے مطالبہ ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور لائک بھی کریں۔ حضرات گرامی، یوٹیوب پر میرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے آپ میرے مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر امور میں
سارے معاملات میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نافذ کرنے والے اور آپ کی سنتوں کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لینے والوں میں سے بن جائیں. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ